کیا ڈیل ہوئی ہے, کیا ڈیل ہو گئی ہے, کیا ہونے جا رہا ہے. آرڈر بھی مانا گیا, سپریم کورٹ کی بات بھی مانی گئی, جو آرڈر لکھوایا گیا ویسے ہی اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے. اگر عمران خان صاحب باہر آ جاتے ہیں, کیا ان کو سیاست کرنے کی اجازت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ کیا عمران خان صاحب بیسکلی یا میرا کپتان جو ہے وہ ایک تلوار کا کام کر رہے ہیں اس وقت حکومت کے سر کے اوپر؟ یہاں پہ کچھ بھی ممکن ہے بھائی, یہ پاکستان ہے, یا کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جاتا ہے تو عمران خان صاحب جو ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اوپر کوئی تنقید نہیں کرے گا. کوئی 19-20 سوال ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. ہمارے یہاں پہ کوئی سائڈ لینے والا چکر نہیں ہے, ہم ضرور سوال اٹھائیں گے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر. آپ سے درخواست, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجئے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. چیک کر لیجئے, اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا ایک دفعہ ویڈیو کو اوپر کر کے دیکھیے. سبسکرائب کا اگر آپ کو آپشن آ رہا ہے تو اسے پریس کر دیجئے, کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا, تو اسے سبسکرائب کیجئے تاکہ آئندہ بھی آپ کو ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ نظر آتی رہیں. اور بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو نوٹیفیکیشنز بھی آپ کو ملتے رہیں گے. اچھا جی, سب سے پہلی بات تو یہ کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے 48 گھنٹے کی جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی یا حکم دیا گیا تھا, وہ حکم جناب کل رات کو پورا ہو گیا. عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے جو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے اس میں الٹیمیٹلی منتقل کر دیا گیا ہے. اب میں پہلے ذرا رپورٹ کر دوں, اس کے بعد ذرا چیزوں کو اسیس کریں گے. کوئی 19-20 سوال ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں, جو بیسکلی ساری سچویشن کے بعد ارائز ہوتے ہیں. یہ وہ سوال ہوں گے جو دونوں سائڈوں کے لونڈے لپاڑے بول نہیں رہے ہوں گے, لیکن ظاہری بات آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں پہ کوئی سائڈ لینے والا چکر نہیں ہے. ہم ضرور سوال اٹھائیں گے اور وہ اس پورے سیناریو سے اٹھائیں گے, اور آپ بھی اس کے اوپر سوچنے پہ مجبور ہوں گے. ہم نے پوری ایک لسٹ تیار کی ہے. آئی ایم گوئنگ ٹو پٹ اٹ ان فرنٹ آف یو کہ موجودہ سچویشن کے اندر ان سوالوں کے جوابات کون دے گا. میں یہ سوال کسی ایک شخصیت سے, کسی ایک ادارے سے, کسی ایک جماعت سے نہیں ہے. یہ جنرل سوال ہیں, آپ کے لیے بھی میں سامنے رکھتا ہوں. اگر آپ کے پاس ان سوالوں کے جواب ہوں گے نیچے کامنٹ سیکشن میں لکھیے گا ضرور, کیونکہ عمران خان صاحب کو یہ جو اڈیالہ جیل سے ہسپتال جانے کا جو سفر ہے, اس کو میں جانتا ہوں بہت سے لوگ اس کو ڈاؤن پلے بھی کر رہے ہیں. اور کچھ نہیں ہے, ایویں بس ہسپتال ان کو ایویں لے کے گئے ہیں, کچھ نہیں ہے, ایویں بس چیک اپ کرایا ہے, کوئی ڈیل شیل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اوکے, لوگوں کی اپنی خبر ہے, دیٹس فائن, لیکن سوالوں کے جوابات بھی جو ہے وہ ڈھونڈنے چاہیے. سب سے پہلے تو جناب عمران خان صاحب کو رات 12:36 کے اوپر جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے گیٹ نمبر 1 سے لے کر ہسپتال روانہ کیا گیا. اس سے پہلے آئی جی اسلام آباد نے پولیس افسران کے ہمراہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کا دورہ کیا اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا. پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ ہسپتال کے باہر وہاں پہ موجود تھی, اور ذرائع کے مطابق عمران خان کے علاج کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے. 6 ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم جو ہے وہ عمران خان صاحب کا چیک اپ کرے گی. چیک اپ کے بعد عمران خان کو ہسپتال میں داخل کرنے سے متعلق جو ہے وہ فیصلہ ہوگا. ذرائع کے مطابق عمران خان کو ایڈمٹ کرنے کی صورت میں بھی خصوصی اقدامات مکمل کر لیے گئے ہیں. اچھا, اب اس کا مطلب ہے یہ چیز ابھی ڈاؤٹ فل ہے کہ کیا ان کا صرف چیک اپ ہو رہا ہے یا ایکچولی چیک اپ کرنے کے بعد ان کو ایڈمٹ بھی کرنا ہے یا نہیں کرنا. میں کم از کم یہ ابھی ویلاگ ابھی ریکارڈ کر رہا ہوں, آدھی رات سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے. وہ آلریڈی اس وقت ہاسپٹل پہنچ چکے ہیں, لیکن یہ باتیں جو اس وقت میڈیا کے اوپر آ رہی ہیں یہ ڈاؤٹس کریٹ کرتی ہیں کہ کیا ان کو اگلے 1 مہینے وہاں پہ رکھنا ہے, 1 ہفتہ وہاں پہ رکھنا ہے, 1 دن وہاں پہ رکھنا ہے, چند گھنٹے وہاں پہ رکھنا ہے. اس کے بارے میں ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے, لیکن کچھ پتہ نہیں کہ یہاں پہ گورنمنٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب سانو کیا سی شفا انٹرنیشنل لے کے جائیں, اور ہم لے گئے. ہم نے سپریم کورٹ کا جو حکم تھا ہم نے وہ پورا کر دیا. ٹھیک ہے, وہ یہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے بعد پھر واپس لے جائیں, آئی ڈونٹ نو. تو دوسری بات یہ کہ ہسپتال منتقلی سے پہلے طبی ٹیم نے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کی. ان کی طبی ٹیم میں ڈاکٹر فیصل اور ان کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ اڈیالہ جیل پہنچے. جیل حکام نے انہیں داخلے کی اجازت دی. اس کے علاوہ علیمہ خان بھی اپنے کزن قاسم نیازی کے ساتھ جو ہے وہ اڈیالہ کے گیٹ نمبر 5 کے قریب پہنچ گئیں اور گاڑی میں بیٹھ کے انتظار کرتی رہیں, جبکہ نورین نیازی جو ہے وہ بھی اڈیالہ کے باہر وہاں پہ موجود رہیں. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ملاقات کی, جس دوران عمران خان کی نجی ہسپتال منتقلی کے امور اور ملک کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے عمران خان کی شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقلی کے حوالے سے گفتگو کی اور امن و امان کی صورتحال کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن ہوئی. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جناب سپریم کورٹ کے فیصلے پر منوعن عمل درآمد کیا تو پنڈورا باکس کھل جائے گا. نظر ثانی کی درخواست ایک اعتراض کے ساتھ واپس ملی ہے, اور میری اطلاع کے مطابق وہ اعتراض دور کر کے دوبارہ پٹیشن دائر کر دی جائے گی, اور ہو سکتا ہے کہ جمعے ہی سے جو ہے وہ اس کی سماعت ہو جائے, یعنی آج اس کی سماعت جو ہے وہ ہو جائے. شفا ہاسپٹل میں سیکیورٹی اقدامات کرنا ہے, اس کے ایک حصے کو سب جیل قرار دینا ہے. 24 گھنٹے میں
پرفیکٹ سیکیورٹی انتظامات جو ہے وہ نہیں ہو سکتے. اگر 10-20 گھنٹے تاخیر ہو جائے تو اس پہ مسئلہ نہیں ہے. بہرحال یہ ساری گفتگو جو ہے وہ ان کی عمران خان صاحب کے جانے سے پہلے تھی, اس کے بعد الٹیمیٹلی عمران خان صاحب چلے گئے. اسد کیسر صاحب نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت عمران خان صاحب کی فیملی اور کور کمیٹی کی باہمی مشاورت سے واضح اور متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کیے جانے کے بعد پارٹی کا کوئی کارکن ہسپتال کے سامنے جمع ہونے سے گریز کرے گا. اگر کوئی شخص اس ہدایت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہسپتال کے سامنے جمع ہونے کی کوشش کرے گا تو اس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. عمران خان کی اصل طاقت پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں اور سپورٹر ہیں. اچھا, اب ایک ان کو جو پرابلم پڑی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کو, کہ انہوں نے منع کیا ہوا ہے, اسپیسیفکلی منع کیا ہوا ہے, کورٹ نے آرڈر دیا ہوا ہے, سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے کہ جناب ہاسپٹل کے باہر کوئی نہیں اکٹھا ہوگا. اور آپ یقین کیجئے کہ رات کو جو ہے میں نے دیکھا اور وہ لوگوں نے ویڈیوز ڈالنا شروع کر دی. یہ ایک ہماری بڑی مشہور ایکٹریس ہے, وہ بھی پہنچ گئی وہاں پہ, اور اس نے بیٹھ کے ویڈیو وہاں پہ بنانا شروع کر دی کہ لے یہ آ گئی ہم. میں ایک بڑا ان کا مشہور لونڈا لپاڑا ہے, مجھے بڑی ہنسی آئی اس کو دیکھتے ہوئے. وہ ایک دن پہلے گیا تھا, ابھی نہیں, رات کو نہیں گیا, وہ ایک دن پہلے وہاں پہ گیا تھا, اور وہاں سے جا کے نا اس نے تصویر کھینچی کہ لے جناب میں ہسپتال کے باہر آ گیا. لوگوں نے اس کو گالیاں دینا شروع کی, تینوں پتہ نہیں ہے, تینوں منع کیتا ہے اتنے نہیں جانا, عمران خان ابھی تک آیا نہیں اور تو نے جا کے جو ہے وہاں پہ تو کھڑا ہو گیا. اب وہ بیچارہ آگے سے کہے, او دیکھیں بھائی میں آپ کا کارکن نہیں ہوں, میں صحافی ہوں, میں اپنا کام. بھائی صحافی صوفی کوئی نہیں ہے تو, وہ تجھے صحافی مانتے نہیں ہیں. جب تجھے باقی پوری برادری صحافی نہیں مانتی, نہ صحافی برادری تجھے صحافی مانتی ہے, تو کارکن تجھے کہاں سے وہ مان لے کہ تو صحافی ہے. تو مجھے اتنی ہنسی آ رہی تھی کہ وہ بیچارہ نا وہ سوشل میڈیا پہ ترلے منتے کر رہا تھا کہ نہیں اور میں صحافی ہوں, میں تو اپنا کام کرنے کے لیے آیا ہوں. کہتا نہ تو صحافی نہیں گیا, تو ساڑھے چوئے گیا, تو ہمارے کارکن ہے, خبردار تو کیا کرنے گیا, تجھے منع کیا نا, تو نے نہیں جانا. تو دس از ہاؤ یو لوز یور کریڈیبلٹی ناؤ, نو میٹر واٹ ایور یو ڈو. تو پھر یہی ہوتا ہے, اور آپ کو جو ہے وہ ایک صحافی نہیں بلکہ کارکن کے طور پہ جو ہے دیکھا جاتا ہے. خیر اینی ویز دس ہی از ناٹ دیٹ امپورٹنٹ کہ اس کو اتنا ڈسکس کیا جائے. اب میرے چند سوالات ہیں اور تبصرہ ہے ساری سچویشن کے اوپر, کیونکہ مجھے کل رات سے جب سے یہ ڈیولپمنٹ ہوئی اور جب عمران خان صاحب کو لے جایا جا رہا تھا, سوشل میڈیا کے اوپر کیا کہتے ہیں, میرے موبائل فون پہ فون آ رہے ہیں, واٹس ایپ کے اوپر جو ہے میسیجز آ رہے ہیں کہ جناب بتائیں کیا ڈیل ہوئی ہے, کیا ڈیل ہو گئی ہے, کیا ہونے جا رہا ہے. دیکھیے 2-4 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اس سارے معاملے کے اندر نا ابھی آہستہ آہستہ چیزیں کھلیں گی. ابھی بہت سے ifs and buts ہیں ساری سچویشن. جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے میں جو خبر آپ کو بتا رہا تھا کہ جناب یہ بورڈ ابھی فیصلہ کرے گا کہ کیا ان کو رکھنا ہے یا ان کو واپس بھیجنا ہے, ان کا معائنہ کر کے کیا ان کو واپس بھیجنا. اگر تو واپس بھیج دیا تو کہانی تو ادھر ہی ختم ہوگی نا, پھر تو کوئی ڈیل شیل والی کوئی سٹوری پھر رہتی کوئی نہیں ہے. لیکن اگر ان کو وہاں پہ رکھ لیا اور کہا نہیں جناب یہ بہت زیادہ بیمار ہے اور ان کو 1 مہینہ تو اب کہیں نہیں جا سکتے, یہ ادھر ہی رہیں گے. ابھی تک ذہن میں رکھیے گا کہ ان کی بیماری کے حوالے سے جو چیزیں اب تک سامنے آئی ہوئی ہیں وہ ایک ان کی آنکھ کے ایشو کے حوالے سے, جس کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف یہ کلیم کرتی ہے کہ ان کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے. بڑے ایکسٹریم اینڈ تک وہ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں آنکھ ضائع ہو چکی ہے. اور دوسرا بلڈ پریشر جو کہ 140/100 آیا تھا, اور تیسرا ان کی نبض جو کہ 50 کے اوپر ہارٹ بیٹ آئی تھی. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو جو ہے وہ لیگزوٹرنل جو ہوتی ہے وہ بیسکلی آپ کی نیند کی دوائی ہوتی ہے. آپ کے اگر ذہنی طور پہ ٹینشن وغیرہ ہو, نیند نہ صحیح طرح آ رہی ہو, تو آپ لیگزوٹرنل کھائیں تو آپ کو جو ہے وہ نیند آ جاتی ہے. تو آپ ویسے آج کل ریسنٹلی اگر آپ میڈیکل اسٹور کے اوپر جائیں تو لیگزوٹرنل آپ کو جو ہے وہ پرسکرپشن کے بغیر نہیں دی جاتی. پہلے مل جایا کرتی تھی, اب نہیں دی جاتی. تو یہ مطلب یہ دوائیاں جو ہیں ان کو دی ہیں. لیکن چند سوالات جو ہیں وہ سامنے ہیں. ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ کیا حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے اور یہ سب کچھ عدالتی حکم کے مطابق ہی ہو رہا ہے؟ کیا ضرورت تھی یہ 2 دن یہ جو کھینچ کے لے کر گئے؟ اور میں نے آپ کو اسی وقت کہا تھا کہ یہ بیوقوفی ہے. تب ان کے حکومتی سائڈ کے جو لونڈے لپاڑے ہیں وہ کہہ رہے تھے نہیں تسی ویکھو تو صحیح, ابھی تو ایک ریٹن آرڈر آئے گا, پھر آپ دیکھیے گا اس کے اندر کیا ہوتا ہے, پھر دیکھیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کی بات ہی نہ مانی جائے. مطلب وہ اس حد تک جو ہے وہ چیزوں کو لے کے جا رہے تھے. آرڈر بھی مانا گیا, سپریم کورٹ کی بات بھی مانی گئی, اور کوئی ڈفرینس نہیں تھا, جو آرڈر لکھوایا گیا ویسے ہی اس کے اوپر عمل ہو رہا تھا. تو لیکن کیا حکومت کو یہ ساری ایکسرسائز کرنے کی آخر ضرورت کیا تھی؟ آپ نے تو بدنامی ہی کمائی نا. اینڈ میں وہ 100 پیاز جو چھتر والی وہ جو بات ہے, میں نہیں جانا چاہتا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے اٹ, لیکن میرے خیال میں آپ سمجھ گئے ہیں کیا ضرورت تھی ساری چیز کرنے کی. ایک سب سے امپورٹنٹ بات. دوسرا, اگر حکومت دوبارہ نظر ثانی کی درخواست دائر کرتی ہے تو کیا ممکن ہے کہ اس کی سماعت کے نتیجے میں عمران خان کو دیا گیا ریلیف ختم یا کم کر دیا جائے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا جب نظر ثانی کی اپیل ہو سکتا ہے اس کے اندر وہ کہیں گے جناب پرائیویٹ نہیں, ہمیں سرکاری ہسپتال لے جانے دیں. اب تو وہ لے گئے پرائیویٹ ہاسپٹل, اب اس میں اب اگر میرا خیال میں اگر آپ یہ کریں گے نا پھر آپ کی بدنامی ہونی ہے,
پھر آپ کی بدنامی ہونی, کیونکہ جب آپ کا اپنا لیڈر جو ہے وہ لنڈن تک چلا گیا تھا, ٹھیک ہے, تو پھر ان کو پرائیویٹ ہاسپٹل کے اوپر اندر بھیجنے میں اتنی اگر آپ کو پرابلم ہے یا آپ اس میں روڈے اٹکانے کی کوشش کریں گے, بدنامی صرف آپ کی ہوگی. آگے چلیں. تیسرا سوال یہ ہے کہ جناب عمران خان کو ہسپتال میں کتنا عرصہ رکھا جائے گا. یہ سب سے بڑی بات یہ, اور میرے خیال میں یہ اس سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہوں گی, بہت سی چیزیں کلیئر ہوں گی کہ کیا یہ واقعی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ ڈیل ہے, یا پھر ایک عجیب قسم کا سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا جس میں آ کے حکومت پھنس گئی. یہ ساری چیزیں کلیئر ہوں گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جو بار بار جو ہے وہ کسی ڈیل, کسی انڈرسٹینڈنگ کا جو ہے وہ اشارہ کر رہی ہیں. مثال کے طور پہ وہاں پہ حکومت اور اپوزیشن کے حوالے سے مذاکرات کا سلسلہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا اسی وقت, سیم ڈے جس دن عمران خان کو جو ہے وہ ہاسپٹل شفٹ کیا جا رہا ہے, اسی دن یہ سب کچھ جو ہے وہ ہوتا ہے. اس کے بعد ایک اور سوال آتا ہے, کیا عمران خان کو علاج معالجے کے بعد واپس جیل بھیج دیا جائے گا. ظاہری بات ہے, میں نے جس طرح پہلے کہا کہ بورڈ اس کا فیصلہ کرے گا, تب یہ چیزیں کلیئر ہوں گی. اس کے بعد عمران خان کی صحت کی صورتحال اور میڈیکل رپورٹس پبلک نہ کرنے کی ہدایت کی گئی, تو کیا کوئی ایسی گنجائش نکل سکتی ہے کہ عمران خان کو میڈیکل گراؤنڈز پر بنی گالا شفٹ کر دیا جائے. یہ بھی ایک سوال ہے جو بہت سے لوگوں نے جو ہے ہم سے پوچھا کہ جناب کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے, ہر چیز ہو سکتی ہے. اگر آپ کو نواز شریف صاحب کا یاد ہو تو نواز شریف صاحب کو بھی جو ہے جب وہ جیل گئے تھے تو 3-4 ہفتے کے لیے ان کو چھوڑ بھی دیا گیا تھا, اور لیکن اس کے بعد پھر واپس بھی آ گئے تھے وہ جیل کے اندر. تو یہاں پہ کوئی بھی چیز ممکن ہے. بلکہ طارق فضل چودھری صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ بورڈ کیا کہتا ہے. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جی ان کو علاج معالجے کے لیے باہر جانا ہے تو پھر دیکھیں گے پھر کیا کرنا ہے. تو یہ بھی گنجائش موجود ہے. آپ کا ذہن اگر بنی گالا تک پھنسا ہوا ہے, میرا ذہن تو سعودی عرب اور لندن تک گیا ہوا ہے. یہاں پہ کچھ بھی ممکن ہے بھائی, یہ پاکستان ہے, یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد ایک اور سوال یہ ہے کہ اب تو عمران خان کی میڈیکل ٹیم میں ان کی بہن اور ذاتی ڈاکٹرز بھی شامل ہیں. اب جو بھی میڈیکل رپورٹس آئیں گی ان پر حکومت اور پی ٹی آئی دونوں کو اعتبار ہوگا. اس صورتحال میں اگر ایسی رپورٹس آتی ہیں کہ عمران خان بالکل ٹھیک ہے, انہوں نے کوئی ایکسٹراڈنری ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, تو پھر وہ ہنسی خوشی واپس جیل جائیں گے. یہ بھی سب سے بڑا سوال ہے, کیونکہ اب تو یہ جو بورڈ ہے یہ انڈیپینڈنٹ بورڈ ہے. آپ نے پرائیویٹ ہاسپٹل کا آپ نے مطالبہ کیا, پرائیویٹ ہاسپٹل آپ کو مل گیا. اب اس کے بعد اگر یہاں سے یہ بورڈ جو بھی اسیسمنٹ کرتا ہے, اس کے اوپر تو آپ یہ الزام بھی نہیں لگا سکتے کہ جناب یہ حکومت کے انڈر جو ہے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور دوسری بات یہ دوسری طرف بھی پلٹ سکتا ہے, کیونکہ یہ پرائیویٹ بورڈ ہے, اور یہ اگر کہتا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کے لیے ضروری ہے, ان کی صحت کے لیے, ان کی جان کے لیے ضروری ہے کہ ان کو گھر شفٹ کر دیا جائے, تو پھر آپ اس چیز کو روکیں گے کس طرح. یہ سب سے بڑا سوال ہے. اس کے بعد سیاسی چند سوالات جو ہیں وہ ذہن میں آتے ہیں. سب سے پہلا, کیا عمران خان کو ڈیل ملی ہے یا ڈیل ہو گئی ہے, اس کا تعین کیسے ہوگا. میں اس کے 4-5 چیزیں آپ کو ابھی سے بتاتا ہوں جس سے تعین ہوگا. پہلی بات تو یہ اسٹے کتنا لمبا ہوتا ہے ہسپتال میں, یہ تعین کرے گا. نمبر 2, اگر کوئی ڈیل یا ڈھیل ہوئی ہے تو پھر میری نظر میں یہ صرف یہاں تک نہیں رہے گا, کوٹ لکھپت جیل کے اندر جو باقی دیگر افراد جو قید ہیں نا وہ بھی باہر آئیں گے. یہ سب سے بڑی بات. یہ تیسری بات, یہ 27 تاریخ کی جو کال دی ہوئی ہے وہ کال ختم ہوگی. 27 ستمبر کی جو پاکستان تحریک انصاف نے کال دی ہوئی ہے نا وہ ختم ہوگی. چوتھا, الٹیمیٹلی آگے جا کے پاکستان تحریک انصاف جن قائمہ کمیٹیوں سے باہر نکلی ہوئی ہے وہ اس میں واپس جائے گی آگے جا کے, اگر تو یہ کوئی ڈیل کے نتیجے میں سب کچھ ہو رہا ہے. کیونکہ ایک ساری چیزیں جو ہے نا وہ ڈومینو افیکٹ کے تحت جو ہے وہ ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ کو نظر آ جائے گا آنے والے ہفتوں میں اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ انڈیکیشنز ہوں گی کہ جناب یہ سب کچھ جو ہے وہ ایک ڈیل کے تحت ہو رہا ہے. اس کے بعد ایک سوال ہوا کہ پہلے تو پاکستان تحریک انصاف اور بہنوں کی جانب سے عدلیہ پر شدید تنقید کی جاتی تھی, اگر وہ سلسلہ رک جائے تو اس سے کیا مراد ہے. اس سے یہی مراد ہے کہ جناب جو فیصلہ ہمارے حق میں آئے وہ ٹھیک ہے, جو نہ آئے تھے عدلیہ دی ایسی تیسی, سمپل از دیٹ. یہ تو پاکستانی سیاستدانوں کا وتیرہ ہے نا, جو فیصلہ آپ کے حق میں آئے وہ ٹھیک ہے, تب عدلیہ بہت اچھی ہے, اگر آپ کے خلاف آئے گا تو بہت بری ہے, سمپل از دیٹ. لیکن اس فیصلے کے بعد جو عمران خان صاحب کے حق میں آ گیا, اس کے بعد اب اس عدلیہ کے اوپر سوالات کس طرح اٹھائے جائیں گے, انگلیاں کس طرح اٹھائی جائیں گی, دیٹ از دا کویشچن. اس کے بعد اگر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے فوج اور آرمی چیف کے خلاف بیان بازی بند ہو جاتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا. ڈیل, سمپل از دیٹ. ابھی زلفی بخاری صاحب کے حوالے سے ایک انٹرویو جو ہے رائٹرز نے جاری کیا ہے, اور اس کے اندر اس میں کہا گیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جاتا ہے تو عمران خان صاحب جو ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اوپر کوئی تنقید نہیں کریں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی, یہ رائٹرز کا یہ انٹرویو کہہ رہا ہے جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. تو یہ اسی سے, اور 2-4 ٹویٹر اکاؤنٹس جو ہیں وہ آپ کو پتہ لگ جائے گا. عمران خان صاحب کا اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ, پاکستان تحریک انصاف کا اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ, جو جنگل کا بادشاہ کہتے تھے یا اس قسم کے ناموں سے پکارتے تھے یا فوج کے اوپر یا فیلڈ مارشل کے اوپر تنقید کرتے تھے, اگر وہ ساری چیزیں بند ہو گئیں, وہ رک گئیں, تو ظاہری بات ہے اس کا مطلب ہے کہ ڈیل کے نتیجے میں ہو رہا ہے سب کچھ, کہ جو سیز فائر ہو گیا کہ اچھا جی ایسی کچھ نہیں کہوانگے, گل ختم.
اس کے بعد عمران خان کی بہنیں تو پہلے ہی محتاط ہو چکی ہیں کہ اب بیرون ملک قیادت بھی تنقید روک دے گی. سب سے بڑی بات یہ کہ بیرون ملک قیادت جو ہے بیچے گی کیا اس کے بعد؟ اگر ادھر ڈیل ہو گئی تو پھر بیچے گی کیا؟ آپ تو ساری عمر جو ہے وہ نواز شریف کو ان لوگوں کو تانے دیتے رہے این آر او کا ڈیلیں کرنے کا. اگر یہاں سے بھی پتہ لگ گیا اور یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اگر یہ کل کو یہ ہونا شروع ہو گئیں تو پھر ظاہری بات ہے یہ پروو ہو جائے گا کہ جناب ہاں جی ڈیل کے نتیجے میں سب کچھ ہو رہا ہے. تو پھر آپ نے بیچنا کیا؟ یہ کیا منجن بیچیں گے پھر اس کے بعد بیٹھ کے؟ اور اگر عمران خان صاحب نے آ کے ان کو بھی کہہ دیا کہ چلے منہ بند کر اپنا، تو پھر انسان بن، خبردار ہو آج کے بعد فوج کے اوپر کوئی تنقید کی، پھر کیا کریں گے؟ پھر کیا سودا بیچیں گے بیٹھ کے؟ تو پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ، اب ذرا یہ تو بات ہوگی نا عمران خان صاحب کے حوالے سے. دوسری بات یہ کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ 9 مئی کے اوپر جو ہے وہ معافی مانگی جائے. یہ تو فوج کا ایک کلیئر کٹ اس کے اوپر جو ہے وہ سٹانس ہے. اور اب سے نہیں، پچھلے کئی سالوں سے، جب سے واقعہ 2023 کے اندر پیش آیا تھا تب سے لے کر آج تک 3 سال کے اندر جو ہے وہ متعدد بار یہی کہا گیا کہ 9 مئی کے اوپر جو ہے معافی مانگی جائے. اگر یہ کوئی ڈیل ہوتی ہے، میں دوبارہ ڈیل کا لفظ جو ہے اگر کے ساتھ بار بار استعمال کر رہا ہوں، تو 9 مئی کی معافی کا کیا ہوگا؟ کیا عمران خان صاحب نے 9 مئی کی معافی مانگی ہے؟ مانگیں گے؟ معاف کر دیا جائے گا؟ یا جن کیسز کے اندر یہ بار بار کہا جاتا تھا کہ پلانر، ایکسیکیوشنرز اینڈ فیسیلیٹیٹرز، یہ الفاظ استعمال کیے جاتے تھے، تو کیا ان کے خلاف جو ہے ایکشن لیا جائے گا؟ یا 9 مئی اب قصہ پارینا ہو گیا، اب ختم ہو گیا، آج کے بعد 9 مئی ڈسکس نہیں ہوگا کبھی؟ یہ ایک سوال ہے. اس کے بعد 5 دسمبر 2025، آج سے تقریباً 8-9 ماہ پہلے 5 دسمبر 2025 کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس پریس کانفرنس میں عمران خان صاحب کو سیکیورٹی رسک قرار دیا تھا. میں نے اس موقع کے اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر سے ایک سوال کیا تھا جو کہ لوگوں نے کافی پسند کیا تھا، بڑا وائرل ہوا تھا. وہ سوال اور جواب سنیے گا ذرا. عمران خان صاحب، آپ نے ان کو سیکیورٹی تھریٹ بھی قرار دیا، آپ نے اور بھی الفاظ ان کے لیے کہے، لیکن میں پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھوں تو فاطمہ جناح سے لے کے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، ذوالفقار علی بھٹو، نواز شریف، مریم نواز، ان سب کو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موقع کے اوپر سیکیورٹی تھریٹ، غدار اور یہ سارا کچھ کہا گیا. آج سے صرف 7-8 سال پہلے ہی اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے ایسا بیانیہ بلڈ کیا جاتا تھا کہ جس شخص کو آج سب سے بڑا سیکیورٹی تھریٹ کہا جا رہا ہے شاید وہی اس ملک کے لیے سب سے ہی بہتر لیڈر ہے. تو آپ کی آج کی اس پریس کانفرنس میں یا آج کے اس بیانیے میں ہم کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریاست نے شاید اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جناب نو مور، یا پھر آج سے 5 سال کے بعد یا 8 سال کے بعد ہسٹری ول ریپیٹ اٹ سیلف اینڈ سے کہ نہیں جی بیک ان 2025 وہ جو پریس کانفرنس ہوئی تھی وہ غلط تھی، از ناٹ اے سیکورٹی تھریٹ؟ آئی ڈونٹ تھنک کہ اگر آپ پاکستان کی تاریخ کو آبجیکٹیولی دیکھیں کہ اتنے واضح طریقے سے کبھی پاکستان کی فوج نے کسی شخص کے بارے میں یہ بیانیہ رکھا ہو اسی پوڈیم پہ. وہ آپ ایک سملیرٹیز نوشنلی تو کریٹ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا، یہ بات چیت ہم نے کبھی نہیں کسی کے بارے میں کی. اینڈ آئی تھنک آئی ایم ٹرو ونس آئی سے کہ وہ ناٹ سو کلیئرلی ایکسپلسٹلی گیونگ ایگزامپلز، گیونگ آبجیکٹیو پروف کہ یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے. آپ کے بہت سے جو سے ہمارے ساتھی ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں جو یہ احساس دلواتے رہے کہ شاید فوج کا جھکاؤ ادھر ہے، فوج کا جھکاؤ ادھر ہے، فوج ادھر کر رہی ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک ونس یو سے کہ اسی پوڈیم میں ہم یہ باتیں کرتے رہے، ہم نے کبھی یہ بات نہیں کی. وی ہیو کم آؤٹ ویری کلیئرلی بیکاز آئی تھنک ناؤ دیر از اے ٹائم دیٹ وی نیڈ ٹو، جو میں نے کہا نا، بیر نقل ہمیں بتانا پڑے گا کہ یہ جو بیانیہ چلا رہا ہے یہ کون ہے، اور جو یہ کام کر رہا ہے. آپ نے جو نام لیے جن لوگوں کے، ان میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا. سو یو کی ناٹ ڈرا سملیرٹیز. ہمیں بہت اسپیسیفکلی سمجھ کے ساتھ اس چیز کو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ جب ہم جنرلائز کرتے ہیں تو آپ اس قوم کے ملک کو بتاتے ہیں کہ پہلے بھی یہ کر دے رہے، آگے بھی یہ کریں گے. نو، وی ہیو ناٹ ڈن دس بفور اینڈ وی ول ناٹ ڈو اٹ اگین. یہ آپ نے گفتگو سنی. میں نے اسی وقت یہ بات کہی تھی کہ آج جس شخص کو سیکورٹی رسک قرار دے دیا گیا ہے یا دیا جا رہا ہے، ماضی میں بھی ہم نے پولیٹیشنز کو دیکھا ہے کہ یہ سب کچھ ہوا ہے. کیا آج بھی ادارے کی نظر میں عمران خان صاحب ایک سیکیورٹی رسک ہے؟ اور آج بھی جو پوزیشن ان کی آج سے 8-9 مہینے پہلے تھی یا آج سے 2 سال پہلے تھی، جو ان کے بارے میں جو بھی رائے رکھی جاتی تھی، یا 8 فروری 2024 کے جب الیکشنز ہوئے تھے تب ان کے بارے میں جو رائے رکھی جاتی تھی، کیا آج بھی وہی ہے یا نہیں؟ کیا پاکستان تحریک انصاف جسے ایک زمانے میں بین کرنے لگے تھے، عطا اللہ طارڑ صاحب نے پوری ایک پریس کانفرنس کی تھی، کیا آج بھی دل کرتا ہے کہ میرا جی کردا کہ میں مطلب بین کر دوں ان کو؟ کیا ایسی خواہشات ہیں؟
یا اب ہم ایک دفعہ پھر دیکھیں گے پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان بھی واپس ملے گا, ان کے انٹرا پارٹی الیکشنز بھی جو ہیں وہ صحیح ثابت ہو جائیں گے, اور ان کے اکاؤنٹس وغیرہ بھی جو ہیں وہ کلیئر ثابت ہو جائیں گے, عمران خان صاحب کو جو ہے کلیئرنس ملنا شروع ہو جائے گی. یہ بہت سے سوال ہیں میرے خیال میں جن کے جواب آنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف تو بار بار یہ کہتے رہے ہیں, اپنے مطالبات میں یہ کہتے رہے ہیں کہ 2024 کا جو الیکشن تھا وہ 2 نمبر تھا, اور ہمیں ہماری سیٹیں واپس کی جائیں, کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے. ان کو وہ 17 سیٹوں 18 سیٹوں والا کہتے ہیں, اور فارم 47 کی گورنمنٹ یہ کہتے ہیں. کیا عمران خان صاحب اس حکومت سے کہیں گے کہ جناب آپ اپنی ہمارا جو مینڈیٹ آپ ہمیں واپس کریں, یا اس مبینہ ڈیل کے نتیجے میں یا جو بھی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے اگر ہے تو اس کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں بھی بھلا دی جائیں گی کہ یار جو ہوا مٹی پاؤ آگے چلیے. اس کے بعد یہ جماعت جو ہے وہ کل تک نواز شریف اور نون لیگ کو NRO کے تانے دیتی تھی. اب اگر یہ چیزیں سامنے ہونا شروع ہو گئیں, جو میں نے بھی آپ تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے لسٹنگ کی ہے, تو کیا اس کو اپنے کارکنوں کو, اپنے لونڈے لپاڑوں کو کس طرح جسٹیفائی کریں گے کہ بھائی جان ہاں جی اسی بھی وہی سارا کچھ کر کے آ رہے ہیں جو وہ کر کے آئے تھے, اور پھر آپ کے اندر ان کے اندر کیا فرق رہ جائے گا؟ کیونکہ ہمیں تو بار بار یہ بتایا گیا نا کہ وہ جھکتے نہیں ہیں اور وہ ڈٹے ہوئے ہیں, وہ سارا کچھ. اگر یہ سب کچھ ہو گیا, اگر یہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی, اس تاثر کو کس طرح ختم کیا جائے گا؟ اس کے بعد PTI کے جو ملک سے باہر لوگ ہیں, اگر وہ کچھ سخت بیانات دیتے ہیں تو کیا PTI بطور جماعتوں کو شٹ اپ کال دے گی یا ڈس اون کرے گی؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے, کیونکہ ان کی تو ڈالروں کی دکانیں صرف اسی چکر میں چل رہی تھیں. تو اگر آگے کوئی انڈرسٹینڈنگ کے سلسلہ یا یہ روٹ یہ والا لینا ہے یا پٹری کے اوپر اس گاڑی کو چڑھانا ہے, تو جو لونڈا لپاڑا باہر بیٹھا ہوا ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ سب سے بڑے سوال یہ ہے, کیونکہ وہ تو پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ تھے, وہ تو آلریڈی اس سے کنارہ کشی اختیار کر چکی ہے. لیکن اگر عمران خان صاحب چیزوں کو دوبارہ سنبھالنے لگتے ہیں تو پھر ان کا کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد ایک اور سوال یہ کہ اگر عمران خان صاحب باہر آ جاتے ہیں, کیا ان کو سیاست کرنے کی اجازت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. یا یہ ایک وہ جو خاموشی کے بارے میں بار بار کہا جاتا تھا کہ جناب آپ خاموش رہیں گے, آپ کوئی بات نہیں کریں گے, کیا یہ وہ والی کوئی ڈیل ہے, یہ وہ والی انڈرسٹینڈنگ ہے, یا ایک پرٹیکولر ٹائم تک آپ نہیں بولیں گے؟ جس طرح مریم نواز صاحبہ کا سال سوا سال جو ٹویٹر اکاؤنٹ چپ ہو گیا تھا, کیا ادھر عمران خان صاحب کے لیے بھی یہی ہوگا؟ پتہ لگ جائے گا, آپ بے فکر ہیں, پتہ لگ جائے گا. پاکستان تحریک انصاف اتنی اوپن جماعت ہے کہ 1 منٹ میں یہ خبر یوں ہی نکل آتی ہے. اتنے آپس میں وہ گروپس بنے ہوئے ہیں, وہ خود ہی ایک دوسرے کے بارے میں چیزیں بتاتے ہیں, پتہ لگ جائے گا, ڈونٹ وری, بڑے آرام سے پتہ لگ جائے گا. تو اس صورتحال میں عمران خان صاحب کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور سوال اس سارے معاملے میں یہ بنتا ہے کہ PTI رہنماؤں کی جانب سے بار بار کارکنوں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ ہسپتال سے دور رہیں. ایک جگہ پہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یا علیمہ خان صاحبہ 10,000 بندے منگوا رہی تھیں, 10,000 بندے کہہ رہی تھی کہ جناب لے کر آئیں وہاں پہ اڈیالہ جیل کے باہر. آج صورتحال اتنی بدل گئی ہے کہ کارکنوں کو کہا جا رہا ہے 10 بندے بھی اکٹھے نہ ہوں وہاں پہ, خبردار ادھر مت آنا. تو ایسا کیوں؟ سپریم کورٹ کے آرڈر کی وجہ سے, یا لگ رہا ہے کہ جناب کو انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ خراب ہو جائے گی؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. اس کے بعد دوسری جانب نئے صوبوں کے حوالے سے معاملات بڑی تیزی سے آگے بڑھے اور حکومت کے سر پر عمران خان کی شکل میں ایک تلوار لا کر لٹکا دی گئی ہے. کیا عمران خان صاحب بیسکلی یا میرا کپتان جو ہے وہ ایک تلوار کا کام کر رہے ہیں اس وقت حکومت کے سر کے اوپر, جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ اور اس کے بعد سب سے بڑا سوال یہ کہ حکومت اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ کس طرح سنبھالے گی کہ جناب عمران خان صاحب جو ہے وہ باہر آ گئے ہیں. ظاہری بات ہے ٹینشن پڑ جاتی ہے. PTI کو بھی جب سب سے پہلی دفعہ پتہ لگا تھا نا کہ جناب ایک متبادل تیار ہو رہا ہے, تو سب سے پہلے عمران خان صاحب نے شہباز شریف صاحب کے اوپر حملے شروع کیے تھے کہ اینو تو بند کرو نا, اینو بند کرو, کیونکہ ان کو پتہ تھا اس بات کا کہ یہ شخص میرا متبادل ہو سکتا ہے, اور بن گئے وہ متبادل. عمران خان صاحب کا شک ٹھیک تھا اس سارے معاملے کے اندر. اس موجودہ حکومت کو بھی کیا اس بات کا ڈر ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے ایک ڈرانے دھمکانے کے لیے اس طرح باہر نکالا گیا ہے؟ تو یہ سارے سوالات ہیں جو اب تک ذہن میں ہیں. اور بھی بہت سی چیزیں میرے خیال میں بن سکتی ہیں, آپ کے ذہن میں بھی بہت سے سوال ہوں گے. بشرا بی بی کا کیا ہوگا؟ عمران خان صاحب تو باہر آ گئے, بشرا بی بی کا کیا ہوگا؟ کیا بشرا بی بی باہر آئیں گی؟ کیا عمران خان صاحب کے اگر باہر آنے کے بعد اگر وہ چیزوں کو سنبھالنا شروع کرتے ہیں تو جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی, ان کا کیا ہوگا؟ سلمان اکبر راجہ, بیرسٹر گوہر, سہیل آفریدی, یہ ان سب لوگوں کا کیا ہوگا؟ یہ بھی سب سے بڑا سوال ہے.
تو بہت سی چیزوں کے سوالات ہیں, غور سے دیکھتے رہیے گا. آنے والے دنوں کو, آنے والے ہفتوں کو چیزیں آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہوں گی اور سب کچھ کلیئر ہو جائے گا. اگر کوئی یہ امپریشن دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ جناب ڈیل نہیں ہے یا ڈیل ہے, دونوں چیزوں کے بارے میں کافی کلیئرٹی جو ہے نا وہ آنے والے ہفتوں کے اندر آپ کو کلیئر ہو جائے گی, پتہ لگ جائے گا آپ کو. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.